बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज संडे को हस्ब मामूल एक नए आर्टिकल के साथ हाजिर हुए हैं और आज का टॉपिक मौजूद है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। बच्चों पर तशद्दुद ना करें, इनकी इस्लाह प्यार मोहब्बत से करें। रोज़नामा जंग कराची में ये मेरा 7वां शाया शुदा आर्टिकल था, जबकि मजमूई तौर पर 9वां आर्टिकल था। डेट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, 23 फरवरी सन 2005, यानी कि आज से तकरीबन 15 साल कबल यह आर्टिकल शाया हुआ। आइए नाजरीन, देखते हैं कि बच्चों पर तशद्दुद ना करें के उन्वान से इस आर्टिकल में क्या बयान किया जा रहा है। सलमान केजी क्लास के 5 साला तालिब इल्म कामरान के गाल पर ज़ोरदार तमाचा रसीद करते हुए शदीद गुस्से की हालत में धाड़ा। 2 घंटे से एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन समझ कर ही नहीं दे रहा है। सलमान कामरान का टीचर था जो इसे इसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था। सलमान गुज़िश्ता 6 माह से कामरान को पढ़ा रहा था, लेकिन कामरान भी अपने नाम का एक था। इस अरसे में अब तक अलिफ बे भी याद नहीं की थी, जिसके सबब सलमान का मीटर अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। वो न सिर्फ शदीद गुस्से का इजहार और बच्चे पर चीखता चिल्लाता, बल्कि मार भी देता। इब्तदाई जमातों के बेशतर तलबा पढ़ने लिखने के नाम से ही भागते हैं, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि चूँकि वो पढ़ने लिखने के अमल से नामानूस होते हैं, लिहाजा वो पढ़ाई को नहायत मुश्किल तसव्वुर करते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जब यही बच्चे किसी तफरीही मुकाम पर जाते हैं तो अपने बड़ों को उमूमन बिल्कुल तंग नहीं करते, बल्कि सारा वक्त खुशी खुशी खेलते कूदते हैं। इसी तरह जब इनके हम उम्र दोस्त या रिश्तेदार उनके घर आते हैं, तब भी ये उनके साथ कुल्ली तौर पर खेल कूद में मुनहमिक हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि पढ़ने या स्कूल जाने के नाम से ही ये रोने लगते हैं, बहाने बनाते हैं। ऐसे बच्चों को तशद्दुद करके पढ़ाने वाले वालिदैन या असातिज़ा को इन बच्चों को पढ़ाने से क़ब्ल अपने आप से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि वो कौन सी वजूहात हैं कि पढ़ने के वक्त बच्चे दिल पर पत्थर रख कर मुँह बसोरते हुए पढ़ते हैं। क्या ऐसे बच्चों को डांट डपट कर पढ़ाई की तरफ राग़िब करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हों या ट्यूटर, दोनों का बुनियादी मकसद बच्चों की इस्लाह करना और उन्हें तरक्की की शाहराह पर गामज़न करना होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले बाज़ असातिज़ा ये एतराज़ करते हैं कि हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर बच्चा पढ़ कर ना दे और बार बार एक ही चीज़ पर अटके, जिसे हम पहले ही 100 मरतबा समझा चुके हों, तो इस सूरत में हम गुस्सा ना करें तो क्या करें? और इस गुस्से की हालत में हमारा हाथ बच्चे पर उठ जाता है। आखिर इस मसले का हल क्या है? अगर कोई बच्चा पढ़ कर ही ना दे तो वालिदैन और असातिज़ा कौन सा हरबा इस्तेमाल करें कि बच्चा पढ़ भी ले और इसे डांटने और मारने की नौबत भी ना आने पाए? इसका आसान तरीक़ा यह है कि वालिदैन अपने आप को ये अच्छी तरह समझा लें कि हमें किसी सूरत में बच्चे पर हाथ हरगिज़ नहीं उठाना। ये सोच जिस कदर पुख्ता होगी, उतनी ही ज़्यादा तशद्दुद के भयानक अमल की काट मुमकिन हो सकेगी। असातिज़ा बच्चों को प्यार मोहब्बत से बातों बातों में पढ़ने लिखने के फ़वाइद वक्तन फ़वक्तन मौके की मुनासिबत से बताते रहें। उन्हें समझाएं कि पढ़ लिख कर ही कोई इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। उसे समझाएं कि अगर तुम मेहनत और कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाएंगी। इन बातों से इसमें पढ़ाई से दिलचस्पी पैदा होगी, जो इसे पढ़ने की तरफ राग़िब कर लेगी। बाज़ असातिज़ा का मौक़िफ़ ये होता है कि इतने कम उम्र बच्चों से इस किस्म की बातें करने का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बच्चे अभी इस काबिल ही नहीं होते
کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں، لیکن اگر بچوں سے پیار و محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کوئی بات سمجھائی جائے اور اس بات کو بچے اچھی طرح سمجھ کر ذہن نشین بھی کر لیں تو ایسا کرنے سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شاگرد بھی اچھی طرح سمجھ لے گا کہ مسلسل کام کرنا ہی کامیابی کی علامت ہے۔ اس انداز کو اختیار کرنے سے نہ ثقیل الفاظ استعمال کرنا پڑیں گے اور نہ موٹی موٹی کتب کا حوالہ دینا پڑے گا، اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا کہ بچے نے اتنی اہم بات سمجھ لی کہ کامیابی کی کنجی مستقل مزاجی ہے۔ محض کم عمری کا بہانہ بنا کر عمدہ اور اچھی باتیں بتانے سے گریز کرنا بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ بچے کو پڑھانے سے قبل ذہنی طور پر یہ سوچ لیں کہ آج کتنی دیر میں کون سا سبق بچوں کو دینا ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف وقت مقررہ پر کورس مکمل ہو جائے گا بلکہ اس کا فائدہ اچھے نتیجے کی صورت میں بھی برآمد ہوگا۔ والدین کبھی یہ خیال نہ کریں کہ ان کا بچہ کن ذہن ہے یا اس میں صلاحیتوں کی کمی ہے۔ ایسا سمجھنا سراسر غلط ہے، اس لیے کہ خالق دو جہاں نے بھرپور صلاحیتوں سے سب کو نوازا ہے، جنہیں تلاش کر کے جلا بخشنا ہی والدین اور اساتذہ کا کام ہے۔ بچوں کی رہنمائی کرنا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں، جب ہمارا مزاج غصے کی حالت میں نہ ہو تو ہمیں یقیناً بیان کردہ باتیں بالکل ٹھیک لگیں گی، کیونکہ اصلاح ڈنڈے کے زور پر نہیں بلکہ پیار محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایک مہربان استاد اپنے طلبہ سے محض اونچی آواز میں، تیز لب و لہجے میں بھی مخاطب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے بچہ سہم کر رونا شروع کر دے گا۔ اگر طالب علم بڑی کلاس میں زیر تعلیم ہو تب بھی وہ ایسے اساتذہ کو ہی ہر دل عزیز رکھتا ہے جو اس سے مشفق اور مہربان ہوں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں زندگی گزارنے کا ایک جامع عملی نمونہ موجود ہے، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ تیغ کے زور پر نہیں بلکہ اپنے بہترین حسن اخلاق، عمدہ عادات و اطوار، رحم دلی، عفو و درگزر اور حق گوئی جیسے نادر و نایاب اصولوں کے ذریعے کی۔ لہٰذا اگر ہم ہوش مند ہوں گے اور واقعی اپنے بچوں کی اصلاح کے متمنی ہوں گے تو ان باتوں سے پہلے ہی اپنی خود کی اصلاح کرنا نہیں بھولیں گے۔ اس ضمن میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر کے اختتام تک بچے کی حیثیت بالکل اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح کہ ایک بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے، جبکہ والدین کی حیثیت غلام کی مانند ہوتی ہے، اور غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کو اس کی ہر قسم کی جائز خواہشات کو پورا نہ کرنے کی طرف اس کو مائل کرے، بلکہ بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش کرے، اور رعایا کا کام یہ ہوتا ہے یا غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس خواہشات کو پورا کرے۔ اب یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اگر بچہ کوئی ناجائز خواہش کرے یا کوئی ایسی خواہش کرے جو کہ بچے کے لیے بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو والدین اسے بہلا پھسلا کر اس کو اس چیز سے دور کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، لیکن مارنا پیٹنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے 7 سال کی ایج کے اینڈ ہونے تک۔ جیسے ہی 7 سال کا دورانیہ ختم ہوتا ہے اور 8ویں سال کا پہلا دن اسٹارٹ ہوتا ہے تو بالکل یہ جو بادشاہ اور غلام کی صورتحال ہے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ 8ویں سال کے پہلے دن سے لے کر 14ویں سال کے اختتام تک، 14th ایئر کے لاسٹ ڈے تک بالکل چینج ہو جاتا ہے، ریورس ہو جاتا ہے۔ جو بادشاہ تھا وہ اب غلام ہو جائے گا اور جو غلام تھا وہ بادشاہ ہو گیا، یعنی کہ والدین کی حیثیت اب بادشاہ کی ہے اور ان کی اولاد کی حیثیت اب غلام کی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ والدین جو اب بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اب اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ 8ویں سال کے پہلے دن سے ہی بچے کو کوٹنا شروع کر دیں، بچے کی پٹائی اور دھنائی اور اس کو زبردست طریقے سے زد و کوب کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب ان کا رول تبدیل ہو گیا ہے مذہب کے مطابق۔
اگر آپ نے اپنے بچے کو یکم تاریخ سے لے کر 7ویں سال کے اینڈ تک بہت اچھی تربیت کی ہے تو یقینی طور پر 8ویں سال سے لے کر 14ویں سال تک وہ آپ کو ان بچوں کی طرح قطعاً پریشان نہیں کرے گا جس طرح کے عام بچے پریشان کرتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ 14ویں سال کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد نہ وہ غلام ہے اور نہ ہی بادشاہ۔ اسی طریقے سے والدین بچے کی ایج 14 سال ہونے کے بعد نہ تو بادشاہ ہیں اور نہ ہی غلام، بلکہ دین اسلام کے مطابق بچہ جیسے ہی 14ویں سال کی دہلیز پار کرتا ہے اور 15ویں سال کا پہلا دن اسٹارٹ ہوتا ہے تو اب بچے کی حیثیت وزیر کی مانند ہے اور وزیر سے مشورے کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں 15 سال کا بچہ یا 15ویں سال کے ابتدا کا بچہ اتنا زیادہ باشعور ہوتا ہے کہ اگر اس سے کسی بھی معاملے میں کوئی مشورہ طلب کیا جائے، بھلے وہ گھریلو معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، آفس کے معاملات ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو بہت بہتر طور پر مشورہ دے سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ ایک ایسا مشورہ آپ کو دے کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ اس طرف بالکل جا ہی نہ سکے، اور اس نے آپ کو بہت ہی مفید اور آسان مشورہ پیش کر دیا۔ تو جیسے ہی بچہ 15ویں سال کا پہلا دن اس کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی حیثیت وزیر کی ہو جاتی ہے، لہٰذا اب آپ اس سے مشورے طلب کر سکتے ہیں اپنے مختلف امور میں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آرٹیکل بھی پسند آئے گا، اور اس آرٹیکل کے حوالے سے ضمن میں جو بات میں نے عرض کی ہے وہ بھی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز میں، اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلے سنڈے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔